بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ بتائیں گے جسے قتل کر دیا گیا اور پھر اس شخص نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے بھتیجوں کی خواہش تھی کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد انہیں مل جائے۔ آخر اس بوڑھے شخص کے بھتیجوں میں سے ایک نے اسے قتل کر دیا اور رات کو اس کو قتل کر کے اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا اور قتل کرنے والا بھی خود روتا پیٹتا آ گیا اور دکھاوے کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ چنانچہ بھتیجے نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے چچا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس قاتل کے واقعے کے متعلق کوئی بھی بات معلوم ہو وہ ضرور ہمیں اطلاع دے، لیکن کوئی نہ آیا۔ تب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے میں اپنے رب سے دریافت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں تو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم نے مجھ سے جس معاملے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ سے سوال کروں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سختی کی تو ان پر بھی سختی کر دی گئی۔ انہوں نے اس کی شرطیں پوچھیں، رنگ پوچھا، عمر پوچھی۔ ان سوالات کے جوابات تو مل گئے لیکن گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ انہیں ایک جوان عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھیا ہو۔ پھر انہوں نے رنگ پوچھا تو حکم دیا گیا کہ زرد گائے ہو لیکن سرخی مائل ہو، جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اور یہ رنگ بہت نادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ یہ سب سوالات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، اور وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ غرض انہوں نے وہ گائے ذبح کی اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ یہ شرائط پہلے سے بھی سخت تھیں کیونکہ انہیں ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کی عادی نہ ہو، کاشتکاری اور آبپاشی کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو، بے عیب اور یک رنگ ہو، اس کے رنگ میں دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ان صفات کے ساتھ مخصوص کر دیا تب ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہایت مہنگے داموں ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے۔ تب انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ حکم بجا لانے کو تیار نہ تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے۔ جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کے رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا، مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ پھر مردہ ہو گیا۔ اور اس طرح ایک مردے نے اپنے قتل کی گواہی خود پیش کی۔
بے شک ہمارا پروردگار ہر شے پر قادر ہے، وہ جب چاہے مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یہ اللہ رب العزت کی ہی شان ہے جو تمام ظالموں کے منصوبوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ میرا رب ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔